بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، چین و سکون حاصل کرنے والی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ سکون وہ نہیں ہے جو پیسہ دے، بلکہ سکون وہ ہے جو کہ اللہ کی عبادت سے ملتا ہے۔ بندے کو اس لقمے پر یعنی کہ اس نوالے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جایا کرتی ہے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہو، بھلائی مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، کیونکہ معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری پہلی وہ نماز جو تم نے پڑھی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں ضرور قبول ہوں گی، بس تم اللہ سے بھروسہ مت توڑنا۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہوتا ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا، یاد رکھو وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو لوگ پتھر بھی اسی کو ہی مارتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے تمام پریشانیوں کو بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ وہ آزماتا ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ذرا سوچو تو۔ ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا لوگوں کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تڑپے تو اسے کبھی بھی مت کھونا۔
کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ یعنی کہ پریشان لوگوں کے غم کو سنا کرو، کبھی بھی دکھی نہیں رہو گے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یاد رکھو اس کو قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے کہ مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر بھی انجان بننا، چپ رہ کر بھی سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے، کس حد تک گر سکتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ یاد رکھو دنیا گول ہے۔ اللہ تمہیں سمجھا دے گا، لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو وہ باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں مزہ آئے۔ میں تو خطا کا پتلا ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے، عرش والے رب سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا ہے، لیکن ہاں مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یا اللہ میرے والد کو ان لوگوں میں شامل کر دے، میرے ماں باپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہو تو میں بہترین بنا کر اسے عطا کروں گا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیا کرتی ہے۔ 14 عادتیں جو گھر میں غریبی لاتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا نہ پڑھنا، نمبر 2 اولاد کو گالی دینا، نمبر 3 فجر کے بعد سونا، اور نمبر 4 اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانا، نمبر 5 پانی بغیر ڈھکے رکھنا، اور نمبر 6 ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا، نمبر 7 اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانا، نمبر 8 اپنے برتنوں کو گندا رکھنا، اور نمبر 9 اپنے گھر کو گندا رکھنا، نمبر 10 ہر وقت گندے خیالات سوچنا، اور نمبر 11 مہمانوں کے آنے پر برا ماننا، نمبر 12 مکڑی کے جالے جو گھر میں ہو جاتے ہیں ان کو صاف نہیں کرنا، اور نمبر 13 مانگنے والے کو اپنے گھر سے بھگا دینا، دھتکار دینا، اور نمبر 14 دیر رات تک بلا وجہ جاگتے رہنا۔ یہ 14 عادتیں ہیں جن سے گھر میں تنگ دستی اور غربت گھس جاتی ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوق ہو۔ مولا علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے
زیادہ تعداد میں یہ دی جائے وہ ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ وجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینے میں بہتری ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لو، جو کھو دیا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، اور جو نہیں ہے وہ ایک خواب تھا، اور جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی کہ جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال چال پوچھ لیں، قدر کریں اور دل میں رکھیں، لیکن کسی سے بھی کبھی بھی تعلق کی رشتوں کی بھیک نہ مانگیں۔ یقین جانو، حقیقت میں کامیاب شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلے میں بھی گناہوں سے دور رہتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے، اور ہاں صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی تمہیں مانتا ہے، مناتا ہے تو مان جایا کرو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس کو رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کیجئے اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے نہیں روتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تمہارے وقت کو بدل دیتی ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا حل صرف اور صرف نماز ہے۔ تمہارے والدین یعنی کہ ماں باپ تمہیں بچپن میں شہزادے کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کی بڑھاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب خواہش اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت مولا علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ مجھے تعجب ہے، حیرت ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے لیکن اگر کوئی اسے برا کہہ جاتا ہے تو تڑپ جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو اس آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو، جانتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے
ایک بچھو بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک گالی سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے بڑی فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا ہے۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار گزرے جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند آئے جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے ہر وقت خوش رہنا سیکھ لو۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کر لیا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو، ایسے شخص کو چنو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوا کرتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب، آپ کی برائیاں جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں کبھی بھی مت روکنا۔ نمبر 1 والدین یعنی کہ ماں باپ، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 غمزدہ انسان، پریشان انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن ہاں اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور ہاں دعا بچوں کی طرح مانگو۔ 2 اعمال، 2 کام ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی بھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کر دینا، اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا سواگت کیا کرو، استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب آیا کرتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسرے کے کہنے پر چلتے ہیں تو یاد رکھو وہ لوگ ہمیشہ غلام بن کر رہتے ہیں اور غلام بن کر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہوتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے اور کون مشکلوں میں، پریشانیوں میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی مقدس روح ہے جو ہمیشہ ہم پر شفقت و محبت کے پھول برساتی رہتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہے وہ ہر مسرت سے، ہر خوشی سے محروم ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ اگرچہ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے
تو سب سے پہلے سمجھانے والے پر ہی غصہ آتا ہے۔ اگر آپ کا ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لینا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی بہت ہی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں کوئی دعا یا جملہ ہو تو اس پر آمین بھی لکھ دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز، خوبصورت باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔